ایک یہ پہلو بہت سے دیوبندی ہوں اور ایک پہلو سے جو ہے اچھا، بریلوی بھی ہوں میں. ہاں جی آپ نے کہا آپ بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی. یہ ایک بہت عجیب و غریب فلسفہ ہے. یہ دو متضاد فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ بریلوی مشرک کافر ہیں. اب آپ تو دونوں ہیں، تو جو فتوے بریلویوں کے دیوبندیوں پہ وہ بھی آپ پہ لگیں گے، اور جو دیوبندیوں کے وہ بھی آپ پہ لگیں گے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. جی اللہ کا شکر ہے. جی آپ اپنا میرے محترم بھائی پہلے تعارف کرا دیں تاکہ ہم انشاءاللہ آپ سے اچھے انداز میں گفتگو کریں. میں آپ کو یہاں کے اصول بتا دوں گا جو یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے اصول ہیں. امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئیں گے اور آپ اچھے طریقے سے ہم سے گفتگو کریں گے. تو حافظ صاحب شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں. آپ کا نام شاید حبیب صاحب ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم کن سے مخاطب ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم کن سے بات کریں. جزاک اللہ. جی میرا نام حبیب اللہ ہے اور میں مسلمان ہوں. جی حافظ صاحب جزاک اللہ. جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں کیا یہ یہودی ہیں یا یہ بھی مسلمان ہیں؟ یہ سب مسلمان ہیں. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا یہ سب مسلمان ہیں. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. کیا آپ ان فرقوں میں سے ہیں یا آپ کا کوئی فرقہ نہیں؟ یہ اس سوال کے علاوہ کوئی سوال نہیں آپ کے پاس؟ ہمارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. میں غیر احمدی ہوں، مسلمان ہوں. جی آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، غلام قادیانی صاحب پر ایمان لائے ہوئے ان کو نبی مانتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو ہمارا مسئلہ یہ تھوڑی دیوبندی اور بریلوی والا مسئلہ ہے. میں یہ ایک پہلو بہت سے دیوبندی ہوں اور ایک بہت پہلو سے جو ہے اچھا. بریلوی بھی ہوں میں. ہاں جی تو آپ نے کہا آپ بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں نا؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا جواب آپ نے دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے حافظ صاحب، آپ نے کہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم فرقوں کے پہ بات کریں. ہمارا مسئلہ ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک. اب اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے بہت اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں کہ آپ آئے الحمدللہ. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے میرے بھائی آپ کو خود نہیں پتہ کہ کون سی جماعت سچی ہے کون سی جماعت جنتی ہے، تو آپ نے مجھے کیا دعوت دینی؟ یعنی اگر آپ کو خود نہیں پتہ کہ سچا اسلام کیا ہے آپ نے کیسے مجھے دعوت دینی؟ اب آپ نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے کہ آپ بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی. اس میں ایک مسئلہ پہلو یہ سے کہ دیوبندی بھائی ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ، جب میں بات ختم کر لیوں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں میوٹ پہ ہوں گا. یہ یہاں کا اصول ہے، جب میں بات کر رہا ہوں آپ نہیں بولنا، جب آپ بولیں گے میں میوٹ پہ ہوں گا. صحیح ہے نا؟ آپ نے کہا آپ بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی. یہ ایک بہت عجیب و غریب فلسفہ ہے. یہ دو متضاد فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ بریلوی مشرک کافر ہیں. اب آپ تو دونوں ہیں، تو جو فتوے بریلویوں کے دیوبندیوں پہ وہ بھی آپ پہ لگیں گے، اور جو دیوبندیوں کے وہ بھی آپ پہ لگیں گے. آپ نے تو اپنے آپ کو 2 بار پھر جہنمی قرار دی. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اب یہ دیکھیں آپ بریلوی ہیں لیکن آپ دیوبندی بھی ہیں. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں جو دیوبندی ہیں مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا تمام جامع جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوگا. پھر احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں جو دیوبند اکابر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے گا.
آپ نے تو ان کے کفر میں شک کیا ہے. آپ تو دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں میرے بھائی. پھر نہ صرف یہ، ختم نبوت پہ دونوں کا مختلف عقیدہ ہے، تو آپ دونوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا اسلام ایک ہے. آپ یہاں کے جب کہتے ہیں کہ آپ دونوں میں ہیں، آپ یہ تاثر دیں کہ دونوں جنتی ہیں. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں دیوبندی اکابر کے کفر میں شک کرنے والا کافر. آپ ان کے کفر میں شک کر رہے ہیں. آپ تو دونوں ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. ایک کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد زمان نبویہ بھی کوئی نبی ہے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. دوسرا کہتا ہے کہ یہ ہے ہی شیطانی کو جس نے ختم نبوت کی جڑ کاٹ دی، یہ ہے ہی کفر. ایک کہتا ہے کہ دوسرا کافر ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ کافر ہے. بزرگان کے ایک دوسروں پہ فتوے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کو کافر کہ وہ خود کافر ہوتا ہے اور ایک ہی مسلمان ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، دونوں ہی سچے پکے مسلمان ہیں. اس پہ حافظ صاحب آپ کا کیا جواب ہے؟ جزاک اللہ. جی ہو گئی آپ کی بات؟ جی بھائی آپ بات کریں، میں میوٹ پہ ہوں. بس صحیح، ٹھیک ہے، مہربانی آپ کی. دیکھیں میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو میرا نبی صحیح ہے، میرے لیے حجت ہے. احمد خان نہ کہ نبی ہے، نہ علماء دیوبند کوئی نبی ہے. اب آپ تو ہماری اس امت میں ہے نہیں، آپ کا نبی الگ، تو آپ الگ امت ہیں. تو میں جس نبی کو مانتا ہوں میرے لیے ان کی بات حجت ہوگی، اور آپ کے لیے آپ کی نبی کی بات حجت ہوگی. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو آپ کے لیے دونوں کی بات حجت ہوگی. میرے نزدیک میرے نبی کا قول فعل حجت ہے. تو آپ اگر مجھے کسی حدیث سے بات کریں گے تو میں اس کو مانوں گا. آپ نے احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے عبارت پیش کی، یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ بزرگ ہے بہت بات کے. اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے یہ آپ کے کیا نام ہے، آپ کے احمد یہ اپنا غلام قادیانی صاحب کے صحابی کی بات اگر سامنے رکھوں کہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں مجھے پھر یہاں سے ہٹانا نہیں، میں بھی پوری بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غلام قادیانی صاحب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رجولیت کی، پھر اس کے بارے میں بات نشانی نمبر 85 ہے، ایک تو ان کو حافظ دیکھیں صاحب مجھے ابھی نہیں یہاں پہ بد زبانی اور جھوٹ نہیں ایسے چلے گا. ٹھیک ہے، جب آپ ایسے غلط جھوٹ بیان کریں گے آپ کو ہٹایا جائے گا اور آپ کو اسی وقت روکا جائے گا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اب دعویٰ کیا ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ وہ کتاب کا حوالہ، یہ مخالف ہے. آپ مخالف کی بات نہ پیش کریں، یہ جماعت کا مخالف ہے اور اس کو ذہن میں بھی بیماری تھی، اس کی کوئی تائید نہیں کرتا. تو میں آپ کو کھلا وقت دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو دوسری جگہ ایسا وقت نہیں ملے گا. امید ہے کہ آئندہ آپ احتیاط سے کام لیں گے. ٹھیک ہے، بات پہ رہیں، جو آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب آپ نے دینا ہے. میں آپ کو پھر سے وقت دے رہا ہوں، حالانکہ میرا بنتا نہیں کہ آپ کو اور وقت دوں، کیونکہ آپ نے ثابت کر دیا آپ کے پاس کوئی علم نہیں. تو اب میں آپ کو پھر وقت دے رہا ہوں، تو احتیاط سے بات کریں. علمی باتیں یہاں ہوتی ہیں، ٹک ٹاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر موقع دے رہا ہوں. امید ہے کہ اب آپ اچھے انداز میں بات کریں گے اور جھوٹ سے کام نہیں لیں گے. میں آپ کی ہر بات نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بات کریں اچھے انداز میں. دلائل کی دنیا یہ ہے، اگر حوالہ آپ نے دینا ہے پیش کریں. جزاک اللہ. جی انمیوٹ کیا مجھے آپ نے؟ جی آپ بات جاری رکھیں. اچھا، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے اتنی دیر بات کی، میں نے آپ کی بات کو سنی. آپ بیچ میں جب بولا آپ نے کہا آپ نہیں بولے، آپ کو وقت دیا جائے گا. اب جب میں نے بات شروع کی آپ نے مجھے بیچ میں روک دیا. دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا میرے لیے حجت میرے نبی کی بات ہے. آپ نے میرے نبی کی کوئی بات پیش نہیں کی، آپ اعلیٰ حضرت پہ چلے گئے، ان کا فتویٰ دکھانے لگے. تو اعلیٰ حضرت تو کوئی صحابی بھی نہیں ہے. پھر سیرت المہدی میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جن کی بات میں نے ابھی پیش کی تھی. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے بشیر الدین صاحب، کہ یہ بہت پیار کرتے تھے غلام قادیانی صاحب سے، اور وہ صحابی ہونا بھی ان کا ثابت ہے. ان کے گھر پہ جگہ دی تھی، نماز پڑھاتے تھے. جب میں نے ان کی بات رکھی تو آپ نے کہا ان کو نہیں لاؤ، مخالف نہیں لاؤ. آپ یہ کہہ رہے ہو مجھ سے.
تو آپ بھی مجھ سے قرآن حدیث کے علاوہ باہر نہیں جانا، کسی اور کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے. صحیح ہے، غلام اپنا احمد خان صاحب ہو یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہو، جب میں نے کہا مسلمان، آپ نے پوچھا کیا ہو، میں نے کہا دونوں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہوں میں مسلمان، میں نے آپ سے مسلمان کہا تھا. اب جب میں بیچ میں بات شروع کر رہا ہوں، بیچ میں آپ نے مجھے روک دیا. جس طرح سے آپ بات کریں گے مجھے بھی حوالہ رکھنے کا حق ہوگا. آپ مجھ سے حوالہ مانگیں گے، میں سامنے رکھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو ٹھیک اب ہے. آپ مجھے بیچ میں نہیں روکنا. جب میں بات کر رہا ہوں بھلے غلط بات کروں، وہ جتنے بھی ہمارے قادیانی بھائی ہیں وہ دیکھ رہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ میں آ جائے. اگر میں لوز بات کروں انہیں سمجھ میں آ جائے کہ میں نے غلط بات کی. تو ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ نے لاسٹ ٹائم جو اسٹریم کی تھی اس میں آپ سے ایک زید صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ غلام قادیانی صاحب کو افضل مانتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس میں جو آپ نے جواب دیا تھا نا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں ہے آپ کی بات، کہ آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا. ابھی فرقہ وغیرہ چھوڑ دیجئے، میرا وہی فرقہ ہے جو فرقہ تو اول ہونا نہیں چاہیے اسلام میں. میرا وہی نظریہ ہے جو غلام قادیانی صاحب کا دعوی نبوت سے پہلے تھا. وہ جو بعد میں انہوں نے بدلا اس سے میں ہٹ گیا. جس طرح وہ دعوی نبوت سے پہلے وہ نبوت کے مدعی کو کافر سمجھتے تھے، کاذب سمجھتے تھے، صحیح ہے، لعنتی سمجھتے تھے، میرا بھی وہی عقیدہ ہے. اور چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، سب کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ ہے. تو ٹھیک ہمارا ہے، آپ نے نظریہ بات جو، کر لی ہے بھائی. بس ایک سیکنڈ، تو ہمارا نظریہ دیکھیں وہی ہے. یہاں پہ آپ تقریر نہیں کر سکتے، میں آپ کو اتنا وقت دے رہا ہوں اچھا لیکن آپ ٹھیک نے. ہے، وقت لگا دینا. اب ٹھیک ہے، ایک تو اب سیکنڈ آپ میں اپنی بات بات. سنیں میری، اب آپ بات سنیں. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ بولے، میں سن رہا ہوں، میوٹ پہ لگا رہا ہوں میں. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب اب ہم ٹائم کریں گے، اس ٹرن کے بعد ہم ٹائم کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک. ایسے بہت لمبا ہو جائے گا. میں ایک اور بار میں آپ کی یہ سارے جواب دوں گا کیونکہ آپ نے کافی باتیں کی ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ٹائمنگ کے ساتھ لے کے جائیں گے اس کو. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ احمد رضا خان اور دوسرے آپ کے لیے نبی نہیں. اگر آپ غور سے سنیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے لیکن آپ نے غور نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حجت ہیں، آپ نے یہ خود تسلیم کر لیا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، اگر کوئی کسی کو کہ تم کافر ہو، فقط باء به احدہما، پھر ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی کافر مرتد واجب القتل ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. اب یہاں پہ احمد رضا خان ان کو کافر کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں دونوں مسلمان ہیں. جس نے کافر ان کو کہا اور جس کو کافر کہا گیا وہ دونوں ہی سچے پکے مسلمان ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جب یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو بتانا پڑے گا ان میں سے کون صحیح ہے. اگر آپ کہیں دونوں صحیح ہیں پھر ان کے فتوے بھی صحیح ہوئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں دونوں ہی کافر ہوئے اور آپ ایک کے کفر میں شک کر کے خود کافر ہو رہے ہیں احمد رضا خان کے مطابق. یہ پہلی بات ہوگی. اب دوسری بات آپ نے کہا کہ احمد رضا خان کوئی حجت نہیں آپ کے لیے. اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں، انوار شریعت کو آپ دیکھ لیں، عرفان شریعت کو، دیوبندی آپ بریلوی ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب احمد رضا خان بولتا تھا، اصل میں وہ جب لکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور احمد رضا خان لکھتا تھا. وہ بھی آپ کو ابھی ہم حوالہ دکھائیں گے کیونکہ یہاں ہم حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ احمد رضا خان مامور تھا، اللہ تعالیٰ سے مامور تھا، اور وہ جب لکھتا تھا اصل میں پردے کے پیچھے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے اور وہ لکھتا تھا. تو یہ بھی آپ کے لیے حجت ہے ساری باتیں. ٹھیک ہے، نہ صرف یہ، آپ نے کہا
کہ الگ نبی الگ امت، یہ آپ کا بہتان ہے قرآن کریم پہ. ہر نبی نئی امت نہیں لاتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا ذکر کیا کہ بعض جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کوئی بھی شریعت نہیں لاتے، بعض تشریعی نبی ہوتے ہیں اور بعض غیر تشریعی. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نیا نبی کا مطلب نئی امت ہے، اس کی آپ نے دلیل دینی. یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کو آپ کبھی بھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسکرین پہ بھی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. تو رات نازل ہو چکی تھی، پھر بہت سارے انبیاء جنہوں نے اسی سے حکم کیا. آپ تو کہتے تھے نیا نبی کا مطلب نئی امت ہے، تو کیا ان سارے انبیاء کی اپنی امت تھی؟ کیا ہارون علیہ السلام کی اپنی امت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے نبی تھے ان کی ساروں کی اپنی امت تھی؟ تو یہ بھی آپ نے قرآن پہ بہتان کیا، تو اس سے آپ معذرت کریں اور انشاءاللہ رجوع کریں اس پہ. جہاں تک یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حجت ہے، میں نے رسول اللہ کا فتویٰ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی سچا مسلمان ہو سکتا ہے، ایک ہی جنتی فرقہ ہے. آپ نے دونوں احادیث کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک کافر ہو جائے گا. احمد رضا خان نے تکفیر کی، دیوبندیوں نے تکفیر کی، آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ غلط ہے، دونوں سچے مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی فرقہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں دو ہیں اور آپ ان دونوں میں شامل ہیں. ان کے عقائد میں تضاد ہے، ختم نبوت پہ تضاد ہے. احمد رضا خان کہتے ہیں دیوبندی ختم نبوت ہے ہی کفر، اور دیوبندی کہتے ہیں احمد رضا خان ختم نبوت کا منکر ہے. جہاں تک آپ نے سیرت المہدی کا حوالہ دیا، وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی یار صاحب کو دماغی خلل تھا، اور وہ جو عبارت آپ نے پیش کی وہ بہت بعد کی ہے، جب اس نے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی تھی، اور ویسی کوئی عبارت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں نہیں. تو یہ دلیل نہیں آپ پیش کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا اب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضلیت پہ آ رہے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی تھے، اور آپ کی جو ہر بات ہے اس کا ہم دفاع کریں گے. لیکن ابھی آپ میدان میں آئے ہیں تو ہمارے دو اختلافی موضوع سے بات شروع ہوگی. یا تو آپ ختم نبوت پہ بات کریں گے، یا آپ تسلیم کر لیں کہ آپ اس پہ نہیں بات کر سکتے، شکست لکھتے اگلا موضوع آ جائے گا وفات مسیح حیات مسیح، آپ نے حیات ثابت کرنی ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ بات ہوگی. نہیں تو آپ ہزار سوال پوچھیں گے، میں جواب دیتا جاؤں گا. آپ کا پھر بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو گئی ہے. تو اب آپ نے اپنے وقت میں، اب ہم 2 منٹ لیں گے دونوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے موضوع سے علاوہ باتیں کی ہیں، میں نے بھی آپ کے جواب اب دے دیے. اب میں آپ کو 2 منٹ دوں گا، آپ نے بیان کرنے کہ آپ کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے حیات مسیح پہ اپنا مقدمہ پیش کرنا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. پھر اس پہ ہم قرآن حدیث سے بات کریں گے. نہ احمد رضا خان کا میں نام لوں گا، نہ رشید گنگوئی کا. تو آپ حافظ بھی ہیں، تو قرآن سے بات بیسٹ جو آسن رنگ میں بات اسے وہ قرآن سے ہے. آپ کے 2 منٹ میں شروع کرتا ہوں. بولوں میں ابھی؟ جی آپ کے 2 منٹ شروع ہو گئے ہیں. اچھا، تو ابھی آپ نے جو 5-6 منٹ بات کی ہے وہ میں 2 منٹ میں کیسے کور کروں گا؟ یہی بات ہے جب آپ نے کہا تھا پچھلی اسٹریم میں کہ مجھ سے ختم نبوت والے نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے آگے بات کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے میوٹ کر دے گا، آپ اپنی اسٹریم میں بے ایمانی کرو گے. تو آپ نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کرتے. ابھی آپ نے کھلم کھلا وہی کام کیا، آپ نے 5-6 منٹ بات کی، مجھ سے کہہ رہے 2 منٹ میں بات کرو. دوسری بات، آپ میرے کو بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد رضا خان صاحب کی بات کو رد نہیں کر سکتے، حالانکہ میں آپ کے صحابی قاضی احمد یار صاحب کی بات میں آپ کے سامنے رکھا، آپ نے مجھے فوراً سے بتا دیا یہ آخری چانس سے آپ کو میں ہٹا دوں گا یہاں سے. تو یہ تو دوہرا معیار ہے. آپ معیار وہی رکھے. ایک تو ہمارے لیے ہمارا ایسا نظریہ ہی نہیں ہے کہ احمد رضا خان صاحب معصوم ہیں، ہم کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے انبیاء کے بغیر. اور
آپ جب میں آپ کے صحابی، جن کو آپ صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے جگہ دی اور ان پر ایمان لا کر رکھا ہوا، اور وہ شروع کے صحابی ہے اس کے، میں نے ان کی بات ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ مجھے یہ کر دیا کہ نہیں آپ کو میں ہٹا دوں گا یہاں سے، آپ یہ بے ادبی ہے، تو آپ بھی وہی اصول پہ رہیں. اس اصول سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو پھر یہ تو بے ایمانی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس طرح رکھتے ہیں، اب آپ نے جو بات کی میں اس کو چھوڑتا ہوں. دیکھیں آپ سے میں نے یہ کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو بات کی تھی زید صاحب سے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، گول مول کر کے آپ نے گھما دی بات کو. اس نے پھر پوچھا میں اس کا کیا مطلب لوں، آپ نے کہا میں نے بتا تو دیا. اور آپ جو یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کرو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو اگر ثابت بھی کر دوں تو غلام قادیانی صاحب کی جو باتیں ہیں، جو کردار ہے ان کا، وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. اب مثال کے طور پر میں کراچی میں رہتا ہوں، اب جج جی کے آپ سامنے کا مجرم کو وقت ہو گیا ہے، جزاک اللہ. اب میں چلے 2 ٹھیک منٹ لوں گا اور پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے. پہلی صحیح. بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ اب ہم دونوں 2 منٹ لیں گے کیونکہ آپ نے اتنی باتیں کی، ان کا میں نے جواب تو دینا ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ قاضی یار جو ہیں وہ ثابت ہیں. دیکھیں بھائی، اگر آپ بخاری کا مطالعہ کریں، عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب دیا ہے لغوی لحاظ سے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کوئی اچھے صحابی تھے، قرآن میں واضح وہ منافق تھے. ٹھیک ہے، تو بس کہ کوئی اگر بیعت کر لے اس کا ایمان پہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، نہ وہ حجت ہو جاتے ہیں. قاضی یار کا اخراج ہے جماعت سے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مسیح موعود کی بیعت دوسروں نے بھی کی جو بعد میں خلفاء کی مخالفت کر رہے تھے. اور قاضی یار کے متعلق مسیح موعود کے زمانے میں مسیح موعود خود بیان کر گئے، اور صحابہ کے ان کو دماغی خلل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کی بات ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جہاں تک احمد رضا خان کی بات ہے، وہ مامور من اللہ ہیں آپ کے نزدیک، نہ صرف یہ وہ معصوم ہے آپ کے نزدیک. حوالہ چاہیے میں دوں گا. ابھی میں نے آپ کو حوالہ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، وہ لکھتے تھے، تو غلطی کیسے آ گئی ان کے کلام میں. دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا. سچا اسلام ایک ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کہتے ہیں نہیں سارے سچے اسلام پہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، ختم نبوت میں اختلاف ہے دیوبند اور بریلویوں کا. احمد رضا خان کہتے ہیں جو ان کے اکابرین کے کفر میں شک ہے وہ بھی کافر ہے. آپ ان کے کفر میں شک کر کے دونوں کو سچا پکا مسلمان کہہ رہے ہیں، جبکہ عقائد میں اختلاف ہے. جہاں تک حیات مسیح کی بات ہے میرے بھائی، آپ ثابت کر دیں حیات، سب کچھ ختم ہو جائے گا. زید نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب سٹریم میں ساروں کو سمجھ آ جائے گا. ابھی میدان میں آپ ہیں، حیات مسیح آپ ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر بھی دوں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلام قادیانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ تھا، اس سے ان میں کیا فرق آئے گا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات بھی پا جائے، اور اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث بیان کی ہوتی، ایسے تو نبی پاک نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر نبی پاک کا یہ قول ہوتا ہے کہ میرے بعد 1 کروڑ نبی آئیں گے، یا یوں ان کا فرمان ہوتا ہے کہ میرے بعد ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ملک میں 90% لوگ، 90% جو ہے نبی ہوں گے، 10% عوام، بیٹا 10% عوام، باقی 90% ہر ملک میں نبی ہوگا. جب بھی غلام قادیانی صاحب تو نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کا جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے. آپ مجھ سے بولے میں دعویٰ کرتا، آپ ان کو اچھا ثابت کریے. نبی ہونے کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. غلام قادیانی صاحب کا جو کردار ہے، اس سے تو وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہو سکتے. غلام قادیانی صاحب انبیاء کی توہین کرتے ہیں. غلام قادیانی صاحب پنشن لے کے چلے جاتے، سیرت المہدی کی اپنے والد صاحب کی پنشن لے کے فور ہو جاتے. وہ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں. آپ مجھ سے بات کریں، میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا میرے سامنے دوبارہ بیان کرتے. میں یہ سمجھ تو آپ نے یہ کہا کہ غلام قادیانی صاحب جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیغمبر کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ دوبارہ مجھے واضح کر دیں. پھر میں کہہ رہا ہوں اگر نبی پاک نے فرمایا تھا میرے بعد 1 کروڑ یا 1 ارب اتنے نبی آئیں گے، جب بھی غلام قادیانی صاحب تو نبی نہیں بن سکتے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے، وفات سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا. اگر نبی کے بارے میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہوتا ہے میرے بعد نبی آتے رہیں گے، جب بھی غلام قادیانی صاحب نہیں بنتے. میں ایک بات کو بار بار دہرا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں غلام قادیانی صاحب کو کہ وہ نبی بن سکتے ہیں؟ یا دوسری بات میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلام قادیانی کا جو سوال کیا کہ افضل کون ہے، آپ کس کو مانتے، اس کا جواب دے دیں. یا یہ ٹھیک بات ہے، کر آپ لیتے کا کہ غلام ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا. بسم اللہ.
پہلی بات یہ حافظ صاحب آپ حافظ تو ہیں، لیکن مجھے اب شک پر ہے کہ آپ نے قرآن کو صرف ایسے ہی حفظ کر دی یا اس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک آیت نہیں آپ نے پیش کی ابھی تک. میں آپ کو کہا تھا حیات مسیح ثابت کے نہیں کر سکے، ختم نبوت آپ کی جو من گرت ختم نبوت ہے وہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد الحسن کا کردار صاف اور پاک ہے، اس کا میں دن رات دفاع کر سکتا ہوں. جیسے دوسرے انبیاء پاک معصوم تھے، آپ علیہ السلام بھی تھے، اور آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ حضرت مسیح السلام نے پینشن لے کے نعوذ باللہ من ذالک بھاگے. اس پہ آپ نے اب حلف اٹھانا ہے اور پھر حوالہ نکلے گا اور آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. دوسری بات یہ جو آپ نے یہ بات کی کہ آپ علیہ السلام کا کردار اچھا نہیں تھا، یہی تو عیسائی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہتے ہیں. کیا وہ سچے ہو گئے؟ نہیں. تو ایسے اعتراض ہر نبی پہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دعوے سے پہلے زندگی دیکھیں اور اس سے ان کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ آپ نے کہا حضرت مسیح صاحب نے توہین کی انبیاء کی. جو آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جو آپ کے احمد رضا خان صاحب ہیں وہ اپنے فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حبیب کو اپنا نبی بنائے جس کا علم پاگلوں کی طرح تھا، نعوذ باللہ. آپ کے مجدد کی بات وہ نقل کریں اشرف علی تھانوی کی. آپ تو دونوں کو مانتے ہیں، تو تھوڑا سوچ کے کام لیں. اگر آپ کے بزرگان کی گستاخیاں میں بھی نکا دوں نا، احمد رضا خان کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو واپس آتا ہے وہی واپس آتا ہے جو پہلی بار فیل ہو، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے. تو اصل موضوع حیات وفات مسیح ہے. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر دیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، جماعت ختم ہو جائے گی. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو آخری ٹرن دے رہا ہوں 2 منٹ کی. اگر اس میں بھی آپ نے ناانصافی کی اور موضوع پہ آپ نہ رہے پھر ہم اگلے مہمان کو لیں گے. تو میں آپ کو آخری وقت دے رہا ہوں 2 منٹ کہ اگر آپ موضوع پہ آئیں اور حیات مسیح ثابت کریں تو آپ سے ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم آپ کو اللہ حافظ کہیں گے. ٹھیک ہے، شروع کریں بھائی. آ رہی میری آواز؟ رضی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یار ہر بار آپ پوچھتے ہیں، جب میں اپنے ٹرن ختم کر لیے نا آپ اپنی ٹرن شروع کر لیا کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب آپ نہیں بول رہے. اب نہیں آپ کی آواز آ رہی، پتہ نہیں میں نے آپ کو کہا ہے اب آپ بول رہے ہی نہیں. جی اب آ رہی آواز؟ ہاں جی. اچھا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی موضوع طے ہوا. آپ نے اپنی طرح یار آپ کے برتنوں کی آواز آ رہی ہے، اگر آپ برتن دھو رہے ہیں تو بتا دیں، نہیں تو آپ موضوع پہ رہیں اور بات کریں. کیا خیال ہے، کرنی ہے بات یا نہیں؟ بات کر رہا ہوں میں. میری آواز ڈبل بیٹا جی نیچے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی ہماری کوئی ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے حیات عیسیٰ ثابت کرو. اور پنشن کی جو میں نے بات کی ہے، میں حوالہ نکالنے گیا تھا تو میں باہر آ گیا یہاں سے اور حوالہ میں نکال دیتا.
آپ یہ ثابت کر دیں غلام قادیانی صاحب ایک اچھے انسان تھے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں دفاع کرنے کے لیے. تو آج یہ شروع کرتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں اس میں. غلام قادیانی صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا الزام لگایا ہے. کیا پینشن لے کر وہ نہیں بھاگ گئے تھے 6 سال کے بعد گھر واپس آئے وہ؟ نہیں بھاگے تھے. وہ عماد الدین کا قصہ ہے، پھر اس کو پڑھے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کازن تھے، انہوں نے پینشن یوز کی تھی، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. تو لگتا ہے آپ میں ہمت نہیں کہ آپ قرآن سے بات کریں. تو اللہ حافظ، ہم اگلے مہمان کو لیتے ہیں.